نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وإیاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا، اور الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا، اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی، یعنی روزے سے، سحری سے، افطار سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ، رمضان کے مہینے کے متعلق پہلا رمضان میں 3 دہے ہے۔ پہلا دہا اس کی مثال ایسی ہے کہ جو وقت گزرتا رمضان میں اس کی مثال ایسی ہے کہ پہلا دہا رینگتا ہے، دوسرا دہا چلتا ہے، تیسرا دہا دوڑتا ہے۔ اب تیسرے دہے میں تیسرے دہا اب دوڑ رہا، اب دیکھ جمعۃ الوداع، پھر عید آ جاتی، ختم رمضان، کدھر آیا کدھر گیا معلوم ہی نہیں۔ لیکن جو تیسرے دہے میں جو راتیں ہیں بہت مبارک راتیں ہیں، جس کو تاخرات کہتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، کیونکہ تاخرات جو ہے سب کو معلوم ہے کہ 5 تاخراتیں ہیں: 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا ایک سورہ نازل کیا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے لیلۃ القدر۔ صحابہ اکرام کی فکر ہے، صحابہ اکرام کی فکر تھی جب ہم کو لیلۃ القدر ملی، نہیں کیا فکر تھی کہ پہلے کی جو امت تھی بنی اسرائیل کے عمریں بہت زیادہ تھی اور ان کا عبادت کرنے کا وقت زیادہ ملا ان کو، یعنی ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک شخص کا واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں صحابہ کرام کو، تو وہ صحابہ کرام کو اس جو واقعے سے جو فکر پیدا ہوئی، وہ فکر کی وجہ سے آج ہم کو اللہ تعالیٰ یہ لیلۃ القدر نصیب کیا، یہ تحفے میں دیا ہم کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ۔ نہیں کیا فکر تھی صحابہ کرام کی کہ بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے کیا کرا کہ دن بھر جہاد میں رہتا تھا اور رات بھر عبادت میں رہتا تھا۔ ایسی عمر گزارا انہیں اپنی پوری 83 برس تک اپنے جسم پہ سے ہتھیار کو نہیں کھولا ہوں، دن بھر جہاد میں رہتا تھا، رات بھر یعنی اللہ کی عبادت کرتا تھا، قیام اللیل نہیں قیام الصوم قیام اللیل، دن میں روزے رہتا تھا اور جہاد میں رہتا تھا اور رات میں عبادت میں رہتا تھا، ایسا 83 برس گزار دیا۔ نہیں تو وہ شخص کی عبادت کو دیکھ کے، وہ شخص کا جذبہ دیکھ کے صحابہ اکرام کو فکر ہوئی، کیا فکر ہوئی کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہے، ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، ہماری عمریں اتنی نہیں ہم اتنی عبادت کر سکیں۔ نہیں تو وہ جو فکر تھی، تو ہم کو نے اللہ تعالیٰ ہم جو امت ہے خیر امت ہے، اور یہ جو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ چنا، تمام امتوں میں سے ہم کو چنا اللہ تعالیٰ، تو جو اللہ کی چنندہ امت ہوتی ہے،
جو اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر جگہ آگے رکھیں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. نہیں تو حشر کے میدان میں بھی ہم کو آگے رکھیں گا اللہ تعالیٰ. کنتم خیر امتی اخرجت للناس پر اللہ تعالیٰ ہم کو برا تم خیر امت ہو. ہم خیر امت ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ چنا, تمام امتوں میں ہم کو چنا اللہ تعالیٰ, ہم خیر امت ہے. تو خیر امت تمام امتوں کے آگے رہتی خیر امت. تو صحابہ اکرام کو یعنی فکر ہوئی کہ ان بنی اسرائیل میں تو اتنے عمریں تھی, ان کی اتنی عبادتیں تھی, ہم سے وہ آگے ہیں. نہیں تو ان کی فکر تھی, صحابہ اکرام کی فکر تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آج وہ فکر ہمارے کو نہیں ہے. نہیں آج وہ فکر ہمارے کو نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. نہیں کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے یعنی 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. نہیں جو 83 برس جو بنی اسرائیل کا جو شخص عبادت کرا, نہیں ویسی عبادت ہم کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں دے رہا. نہیں ایک رات میں دے رہا اللہ تعالیٰ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی اس رات آسمان کے تمام فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اتر جاتے ہیں, تمام کے تمام. یعنی جگہ ٹھہرنے کو جگہ نہیں, جتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات. نہیں اتنے یعنی وہ اللہ کے حکم سے اترتے نہیں اور دعا کرتے مغفرت کی تمام امتیوں کے لیے. خیر من نہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یہ جتنے فرشتے اترتے ہیں نا, جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے, یہ اس کے امت محمدیہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کب تک؟ نہیں فجر تک. یعنی غروب آفتاب سے طلوع یعنی فجر تک. نہیں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کس کی؟ ہماری. نہیں اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینوں کا حساب کرے تو 83 برس ہوتے. وہ جو شخص کا جو واقعہ سنے صحابہ اگر ہم جو فکر ہوئی ان کو فکر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو اتنی عمر دیا. نہیں یہ صدقہ ہے صحابہ اکرام کا. نہیں جو بھی ان کا وہ مقام نہیں ہے. آج 83 برس کی عمر یعنی 83 برس کی عمر مل رہی ہم کو, 83 برس کی عبادت مل رہی ہم کو. ہماری عمریں تو 83 برس ہے نہیں, ہم جیتے بلکہ بھی نہیں ہے 83 برس. نہیں ہے اگر جیے بھی تو 83 برس میں 15-16 سال تو بچپنے میں لڑکپن میں چلے جاتے ہم نے. نہیں اس کے بعد میں 40 سال تک جوانی عروج پہ رہتی. میں ہی بولتا ہوں خالی عبادت کی طرف آتا ہی نہیں ہونے. 40 کے بعد ذرا انجن پنجن ڈھیلے ہوتے اس کے, ذرا گھٹنوں میں درد ہوتے, جوڑا پر درد ہوتے, تو جب خیالات آ رہے میرا بڈھا اور میں اب مسجد کو پکڑنا بول کے اب مسجد کو پکڑ دیتے. نہیں داڑھی چھوڑ لیتے, مسجد کو پکڑ دیتے. اس کے بعد پورے یہ عمر کے بعد آتے تو یہ عمر میں اپنی عبادت کتنی کر رہے ہم. نہیں 40 سال تو ایسے ہی نکل گئے. اس کے بعد جو عبادت کرنے جاتے تو کرسی پہ بیٹھ کے عبادت کرنا پڑتا. نماز ٹھہرنے کو نہیں آتا, بیٹھنے کو نہیں آتا. وہ کون سی عبادت ہے؟ نہیں بہت سے بولا پر اگر 60 سال جی رہے تو 20 سال کی عبادت کر رہے ہو, پوری زندگی جی کے. پھر اس میں ریا کتنی ہے کی نہیں, وہ عبادت بھی قبول ہوتی نہیں ہوتی وہ بھی نہیں معلوم. نہیں لیکن اللہ تعالیٰ پہ اپنے فضل سے ہم کو ایک رات میں 83 برس کی عمر دے رہا. اب یہ 83 برس کی عمر اگر پانا ہے تو کیا کرنا؟ اب رات بھر عبادت کرتے رہنا کیا؟ رات بھر نمازیں پڑھتے رہیں گے, اب رات بھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں گے. کرنا یہ بھی کرنا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو پانے کا آسان طریقہ بتائیں. وہ طریقے پہ اگر ہم سو بھی گئے تو یہ رات پہ ہم پا لیتے, یہ رات کو پا لیتے ہم, 83 برس کی عبادت مل جاتی ہے ہم کو. من خام لیلۃ القدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من خام لیلۃ القدر. نہیں کیا ہے وہ؟ من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتنا ہی بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من خام لیلۃ القدر, جس طرح نہیں روزے کے تعلق سے فرمائے تھے من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں پر بھی رمضان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایمان اور احتساب. اور شب قدر کے تعلق سے کیا فرمائے؟ من خام لیلۃ القدر. نہیں من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پا لیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اس رات کو پانے کا طریقہ ہے، کیسا پائیں گے اس رات کو؟ ایمان ہونا اور احتساب ہونا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر سو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اب ایمان ہی نہیں ہے، احتساب ہی نہیں ہے، تو عمل کر رہے ہیں۔ عمل سے روکنا نہیں، عمل رکنے کا، عمل کر رہے ہیں۔ ایمان نہیں ہے احتساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ بولنے کا مطلب کہ عمل نہیں کرنا ہے، نمازیں نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، نہیں عبادت نہیں کرنا، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ایمان ہونا اور احتساب ہونا، نہیں قلب میں ایمان ہونا۔ کیا ایمان ہونا؟ کیا ایمان ہونا؟ نہیں اللہ میرا حاجد روا ہے، نہیں کیسا ایمان ہونا؟ وہ افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، تو اللہ پر ایمان لانا تو کیا بول کے لانا ہے اللہ پر ایمان؟ نہیں اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا مالک ہے، یہ ایمان ہے۔ اب میں محتاج ہوں نہیں ہوں، یہ غور و فکر کرنا، یہ احتساب ہے۔ نہیں اپنے آپ کو محتاج ثابت کرنا، اپنے آپ کو محتاج دیکھنا وہاں پر، نہیں اپنے آپ کو محتاج دیکھنا وہاں پر نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مالک دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مالک دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم مالک نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مالک، لیکن جب ہم آئینے میں صورت دیکھتے تو وہ ہم سمجھتے، آئینہ بتا رہا ہم کو، لیکن وہ ہم ہے، ہم سمجھتے وہ یہ تو آئینے میں میری صورت ہے، میں تو یہاں ہوں، نہیں اسی طرح میں مالک ہوں، دکھ رہا ہوں، میں دکھ رہا ہوں مالک گھر کا، لیکن میں مالک نہیں ہوں، میں مالک تو اللہ ہے۔ دیکھو ہم جب آئینے میں صورت دیکھتے تو دو دکھتے نا، وہاں بھی ہم یہاں بھی ہم ہے نہیں ہے نا، ہم کچھ بتا رہا نا، تب یقین ہے ہم یقین کرتے یہ میں ہوں بول لیتے، وہ ہم ہے، وہ ہم نہیں ہے، وہ آئینہ ہم کو بتا رہا، ہم وہ نہیں، ہم تو یہاں ہیں، پھر وہاں کون ہے؟ پھر آئینہ دیکھتے وقت اتنا تصور ہے اپنا، اتنا استدار ہے آئینے میں، اتنا یقین ہے کہ وہ آئینے میں دکھ رہا ہوں، وہ میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں، اور اسی میں وہ دکھا رہا، لیکن میں تو یہاں ہوں، نہیں اسی طرح گھر کا مالک تو میں دکھ رہا ہوں، لیکن میں مالک نہیں ہوں، میں اللہ دکھا رہا میرے کو مالک، لیکن میں مالک نہیں ہوں۔ یقین آنا اس وقت میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ آئینے میں دیکھتے وقت میں یقین ہے، آئینے کو پھوڑ دو مار کے تو مار اپنے کو لگتا نہیں، لگتا نہیں لگتا، آئینے پہ کالک لگا دو، نہیں آئینے پہ کالک لگا دو تو کالک اپنے کو لگتی نہیں لگتی، آئینے کو لگتی کالک نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہم نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح ہم کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، یہ کیا ہے؟ نہیں اللہ یہیں سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہیں سے ہم جب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں مالک، جب دیکھ رہا ہوں میں یہ گھر کا مالک بولے تو میں مالک نہیں ہوں، میں مالک تو اللہ ہے، نہیں اللہ مالک ہے، یہ پھر میں کیا ہوں؟ پھر میں یہ نہیں، یہ میرے پاس کیا ہے؟ پھر یہ گھر جو دکھ رہا، یہ گاڑی جو دکھ رہی، یہ کیا ہے؟ پھر یہ تو میری ہے نا، پھر میں اس کو کیا سمجھنا؟ نہیں اس کو میں امانت سمجھنا، امانت سمجھنا، اللہ کی امانت ہے، میرے پاس یہ امانت ہے، نہیں اللہ جب چاہے جب لے لیں گا، میری نہیں ہے۔ اب میری نہیں ہے بولنے کا یقین ہمارے دل میں ہے نہیں ہے، دیکھنا یہ احتساب ہے۔ کیسا دیکھیں گے اس کو؟ کیسا دیکھیں گے؟ کسوٹی اللہ والے دیے ہم کو، تم گھر کو اگر اپنا سمجھیں گے تو یہ شرک ہے، گھر کے مالک تم نہیں ہے، نہیں گھر کے مالک ہم نہیں ہے، گھر کا مالک بھی اللہ ہی ہے، نہیں گھر کا مالک اللہ ہے، یہ ہم بول رہے ہیں خال 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 ہے، خالی بول رہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن حال الگ ہے، ہمارا حال الگ ہے۔ میرا گھر بول تو کیا خوشی ہوتی ہے اندر سے، یہ حال ہے اپنا، ہے میرا گھر، یہ میرا حال ہے، میں ایک گھر تھا، 2 گھر ہو گئے، 3 گھر ہو گئے، دل کی کیفیت کیسی ہے ہماری؟ دیکھو کیا ہے یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال تبدیل ہونا، یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر بول تو خوشی ہونا، نہیں مسجد کو دیکھے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، ہمارے کو اپنے گھر کو دیکھے تو اتنی خوشی ہوتی نہیں ہوتی، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر بول رہی، یہ گھر ہمارا بول رہی، نہیں ہے نہیں ہے۔ مسجد کو دیکھے تو خوشی ہوتی، ہمارے گھر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہم۔ دیکھو غور، اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا، ہم ایمان والے نہیں ہیں، معلوم ہوتا یہ نہیں، اپنے گھر کو دیکھے جو خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمارا حال جو رہتا نہیں، پھر بولے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک خالی خال ہے، یہاں تک ہے۔ اللہ مالک ہے، کس کا مالک ہے؟ ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم جو خالی بولے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے؟
نہیں، دل کی کیفیت کیا؟ جب یہ گھر اللہ میرے کو دیا تو میرے کو اس کا حساب دینا ہے ہمارے دل میں خوف ہے اللہ کا؟ نہیں ہے. نہیں تو ایمان ہونا یہ ایمان ہے. ایمانن و احتسابن، احتساب کرتے رہنا، یہ کرتے کرتے سو جانا. ایمان اور احتساب ہونا، ایمان اور احتساب کا ساتھ جس نے شب قدر کو پا لیا، نہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گا انشاءاللہ. نہیں تو کسوٹی دی ہے ہم کو یہاں پر. نہیں جس طرح اللہ کو مالک دیکھنا ہے، اپنے آپ کو محتاج دیکھنا ہے. ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں ہم سمجھنا اپنے آپ کو. نہیں وہ کیسا ہے کسوٹی کہ کوئی بھی اپنی ملک کو دیکھ کے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا وہ ملک کو دیکھ کے ہمارے دل میں خوشی نہیں ہونا. اگر خوشی ہو رہی تو ہم مشرک ہے. کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کسی کو فتویٰ دینا نہ کوئی ہم کو فتویٰ دینا. اپنا فتویٰ اپن خود لگا لینا، اپنا فتویٰ اپن اپنے آپ پہ لگا لینا. اپنا میں کیا ہوں، میں مومن ہوں یا مشرک ہوں، میرے کو میری ملک کو دیکھ کے خوشی ہو رہی کیا؟ میرے کو میرا گھر ذاتی ہے، میرے گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے میرے پاس، نہیں دل کو سکون ہے، میرے خوشی محسوس ہو رہی، اطمینان ہے، تو میں مشرک ہوں. یہ کسی کو میں انہیں مشرک ہے، انہوں مشرک ہے، انہوں مشرک نہیں، میں کیا ہوں دیکھ لینا ہے. کیونکہ ایمان اور احتساب ہم کو کر لینا ہے، ہمارا کسی اور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احتساب کرو بولے، دوسروں کا احتساب نہیں کرو بولے. نہیں اپنا احتساب اپنے وقت کرنا ہے. ہم لوگوں کو تو فتویٰ دے رہے ہیں، لوگ اکثر فتویٰ نہیں دے ہمارے کو. اکثر سنت الجماعت کو مشرکہ ہیں لوگ، نہیں بولتے ہم کو مشرکہ ہیں لوگ، بدعتی ہے لوگ، نہیں جھنڈے چڑھاتے درگاہوں پہ آ کے سجدہ کرتے لوگ، مشرکہ ہیں لوگ بولتے نہیں. لیکن مشرک وہ نہیں ہے. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھا. نہیں بھائی ہم کہاں سمجھ اللہ کی ملک کو، اللہ کی ملک ہے پوری، پھر تمہارے دل میں خوشی کہیں ہو رہی بھائی؟ نہیں. بازو والا گھر خریدا نہیں تو ہم کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی. بازو والے کا گھر ٹوٹ گیا تو ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی نہیں. بازو والے ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی رہنے دو بھائی، کسی گھر میں آگ لگ گئی، بازو والوں کے گھر میں آگ لگ گئی، نہیں تکلیف ہوتی ہے ہم کو. خالی جا کے ان کو دلاسا دیں گے، ہو بھائی نہیں لگنا تھا فلاں، خالی ان کو ہمدردی کے ناطے خالی ان کو دلاسا دیتے بولتے ہی نہیں، لیکن تکلیف تو نہیں ہوتی ہم کو. ہوتی نہیں. اب اس کا ایک فلور ہے، 2 فلور ہو گئے، 3 فلور ہو گئے، 4 فلور ہو گئے تو ہمیں خوشی ہوتی نہیں ہوتی. نہ اس کو ترقی تو خوشی ہوتی، نہ اس کو انہیں عروج پہ آیا تو بھی اس کو ہم کو خوشی نہیں ہوتی، انہیں زوال میں بھی آیا تو ہم کو غم نہیں ہوتا. ابھی انہیں زوال میں آ گیا تو ہاں بھائی بٹے بازی کا پیسہ تھا، جیسا کما ویسے چلے گا بولتے جھوٹا، دانے دیتے اس کو نہیں. وہی اگر ہمارے گھر میں 1 فلور کی بجائے 2 فلور 3 فلور بن گئے تو خوشی ہو جائے میرا 1 فلور تھا پھر 2 فلور ہوگا. اگر ہمارا ٹوٹ گیا، جل گیا، آگ لگ گئی، تکلیف ہوتی ہم کو؟ ہوتی. ہمارے گھر کو ہی تو تکلیف ہوتی. ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، ہمارا گھر ٹوٹ گیا تو تکلیف ہوتی. ہمارا گھر 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے تو خوشی ہوتی. کیوں ہو رہی بھائی یہ خوشی اور یہ غم کیوں ہو رہا؟ اس کے گھر سے غم ہو رہا، ہمارے گھر سے خوشی ہو رہی، کیوں ہو رہی بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں. مالک کو اس کی ملک سے محبت ہوتی. یہ کسوٹی ہے شرک کی. جو شے سے ہم کو محبت ہو رہی، کس سے ہوں گی؟ کیا سمجھ کے محبت کر رہے ہیں ہم؟ یہ گھر میرا ہے. ہوتی نا انسانی فطرت، دیکھو اپنی خود کی فطرت ہے ہر ایک میں، ہر انسان میں. کوئی اس سے یعنی کیا بولتے پاک نہیں ہے. ہر انسان کو نفس ہے. ہر نفس بولتا، مجھ کو بولتا، آپ کو بولتا. میں نے یہ نہیں بول سکتا میں سے پاک ہوں، نہیں بول سکتا ہوں. نہیں آپ ہم نہیں بول سکتے، کوئی نہیں ہے سے پاک، میں بھی ہوں اس میں. ہم سب اس میں ملوث ہے، کیونکہ نفس ہمارا دشمن ہے. نفس بولتا، نفس خوش ہوتا اندر سے، نفس خوش ہوتا. جب اس وقت جب انہیں خوش ہوتا نا، اس وقت تم جواب دینا، ارے تو کیا ہے، تو محتاج ہے، تو تیرے کا نہیں ہے، تو مولا کی ہے بولنا. تو جب جواب دینا، تو لوگوں کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، استحضار ہونا. یہ خوشی کیوں محسوس ہو رہی تیرے کو؟ یہ خوشی کیوں محسوس ہو رہی؟ یہی گفتگو ہے. نہیں یہیں پر ہے ایمان اور شرک، یہیں پر ہے. جب نفس کو جواب دینا، یہ تو تیرا، تو محتاج ہے. نہیں تو محتاج ہے، تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ کسوٹی دی ہے اللہ والی. یہ ہمارے اندر کسوٹی نہ کہ اگر ہم کو ان چیز سے محبت ہو رہی تو سمجھ لینا کہ ہم مشرک ہیں. نہیں اب ہم کسی کو فتویٰ لگائے، کسی کو نہیں لگائے فتویٰ، اس میں ہم بھی شامل ہیں. یہ فتویٰ ہم پہ بھی لگتا، اگر ہمارے خلق کی بھی کیفیت ایسی ہے تو ہم بھی مشرک ہیں. تو یہ شرک نکلنا ہے ہمارے. تو یہ ایمان ہونا. اگر یہ شرک اگر دل میں نہیں ہے، اس کا احتساب کرتے رہے ہم، ایمان ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، پھر احتساب بھی کریں میں محتاج ہوں ہے، تو ہم شب قدر کو پانے والوں میں سوچیں گے انشاءاللہ. تو پہلا ہے اللہ مالک ہے. نہیں اللہ مالک ہے تو اس کی پناہ میں آ گئے. گزشتہ طور سمجھے ہم، آج مختصر
تسمیہ سمجھیں گے، تسمیہ کا تعلق بھی قوت سے ہے۔ تعوذ میں کیا دیکھیں ہم کہ اعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ تعوذ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کو شروع کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، نہیں، اللہ کی پناہ میں آ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد ہم گزشتہ سمجھ گئے اس کو تعوذ کیا ہے، اللہ کی پناہ کیا ہے، نہیں، اللہ کی پناہ کیا ہے، تمام مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر کے، یہاں پر بھی دیکھو کوئی مالک نہیں، تو بھی مالک نہیں، میں بھی مالک نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، نہیں، تمام مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنے کے بعد میں اللہ ہی کو مالک ثابت کر دیا تو انہیں اللہ کی پناہ میں آ گیا، نہیں۔ اس کے بعد میں تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے کام ہوتا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو، بولتے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جو بھی کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو۔ تو ہم بسم اللہ بول کے کام کر رہے ہیں، بسم اللہ بول کے کام کر رہے ہیں، تو یہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے، یہ لا قوت الا باللہ ہے۔ بسم اللہ کیا ہے، لا قوت الا باللہ، کسی کو قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا تیری قوت سے چابی ڈال رہا ہوں شٹر میں، تیری قوت سے شٹر اٹھا رہا ہوں، اب تیری قوت سے گرا کا تھا، یہ ہے بسم اللہ، یہ ہے بسم اللہ حقیقت میں۔ تو جب قرآن شریف بھی جب شروع کر رہی اللہ کی پناہ میں آ گئے، نہیں، اب اللہ کی پناہ میں آ گئے، اس کے بعد تعوذ پڑھنے کا کیا پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہیں، پھر تسمیہ ہے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمان کا بھی ذکر ہے، رحیم کا بھی ذکر ہے، نہ رحمان کو سمجھے نہ رحیم کو سمجھے، نہیں، نہ رحمان کو سمجھے نہ رحیم کو سمجھے۔ رحمان کے معنی کیا ہے، رحیم کے معنی کیا ہے، رحمان کے معنی الگ، رحمان کی صفت الگ، رحیم کے معنی الگ، رحیم کی صفت الگ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں رحمان کا بھی ذکر ہے، رحیم کا بھی ذکر ہے۔ رحمان کے معنی کیا آتے ہیں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں رحمان اور رحیم کے معنی ایک ہی تھے، ایک نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے رحمان اور رحیم میں، نہیں۔ باعتبار صفات معلوم ہوتا رحمان اور رحیم، اس کو مختصر سمجھیں گے۔ باعتبار صفات اگر ہم تعلیمات حاصل کریں گے تو رحمان کے معنی معلوم ہوتے ہیں ہم کو، رحمان کیا ہے، رحمان کے معنی ہے متصف بصفات کمالیہ، یہ رحمان کے معنی، یعنی رحمان کے معنی یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ کسی مجبور کی، کسی محتاج کی، اس کی حاجت کو سمجھ کر انہیں مانگنے سے پہلے اس کو دے دینا، یہ رحمان کی صفت ہے۔ کوئی اگر محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے وہ چیز معلوم کر کے انہیں مانگنے سے پہلے اس کو دے دینا، وہ رحمان کی صفت ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، ہم ایسے کئی چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے پھر بھی ہم کو دے دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں دے رہا، حیات مانگ رہے ہم اللہ سے، حیات بھی اللہ ہی دے رہا، ہم مانگنے سے پہلے دے رہا۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کیا کیا چیز کی ضرورت تھی، ہم پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کیا کیا چیز کی ضرورت تھی معلوم تھا ہمارے کو، نہیں۔ ہم کیا تھے وہاں پہ، محتاج تھے، مجبور تھے، نہیں، مردہ تھے، عدم تھے ہی نہیں، کوئی جانتا تھا، کوئی پہچانا تھا، کوئی نہیں پہچانتا ہم پیدا ہونے سے پہلے، نہیں۔ آج کل پیٹ میں آئے گئے تو بچہ ہے بچی ہے، وہ اس نے کیا بولتے ہیں، وہ اسکیننگ میں معلوم کریں، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے بول کے معلوم کریں، پہلے کہاں معلوم ہوتا، بچہ ابھی تک معلوم نہیں ہوتا تھا، تو یہ جانتے نہیں تھے، کوئی پہچانے تھے، عدم تھا انہیں، نہیں۔ ہم جب ہم کو پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کیا چیز کی ضرورت تھی ہم مانگے اللہ سے، اللہ کو معلوم تھا اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہاں پر حیات ہونا، نہیں، اس کو علم ہونا، اس کو ارادہ ہونا، قدرت ہونا، سماعت ہونا، بصارت ہونا، کلام ہونا معلوم تھا نا اللہ کو۔ ہم کو آنکھ کی ضرورت ہے یہاں پر، ہم کو کان کی ضرورت ہے ہمارے کو، ہم کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے یہاں پر، نہیں۔ ہر چیز کو پہلے اللہ تعالیٰ پیدا کرا ہم مانگنے سے پہلے دے دیا، نہیں۔ اور دنیا بنانے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو بنا دیا، یعنی زمین بنایا، پہاڑ بنایا، پانی بنایا، جھاڑ جھڑولے سب بنایا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، کیونکہ انسان کو یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی، انسان محتاج ہے، مجبور ہے، اس کی ضرورت اس کو پڑتی، تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے پہلے وہ چیز بنایا نہیں بنایا، نہیں۔
اور کئی چیز ہم کو ضرورت ہے، اب ہم کو کل کیا چیز کی ضرورت ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھی حاجت پوری کر رہا ہماری. یعنی محتاج کی ضرورت کو جان کر انہیں مانگنے سے پہلے اس کو دے دینے کا نام رحمان ہے. اب رحیم کس کو بولتے پھر؟ رحمان تو اس کو بولتے ہیں، رحیم کس کو بولتے پھر؟ رحیم کے معنی کیا ہے؟ نہیں، مانگنے پر رحم کھا کے دینے والوں کو رحیم بولتے ہیں. رحیم کس کو بولتے ہیں؟ مانگنے پر اس پر رحم کھا کے دینا اس کو رحیم بولتے ہیں. اتنا فرق ہے. مانگنے کے بعد اس کی مانگے بعد میں بھی پھر رحم کھا کے دینا بھی. کئی لوگ فقیر آپ سے مانگتے ہیں، معاف کرو بھی آئے تھے پر کئی لوگ فقیر آ کے مانگتے. اب ہم کو معلوم ہے ماحول بنے ہوئے آج کل، عیسیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی یہ لوگوں کا روز کا دھندا ہے، معاف کرو بول کے بھی آئے تھے. نہیں، اب اس میں کوئی ضرورت مند بھی رہتا نہیں، اب اس کو پیسہ نہیں ہے، کہاں پر رحم کہاں کھا سکتے اپن؟ نہیں کھا سکتے. نہیں تو رحیم کی صفت یہ ہے، یعنی مانگنے پر رحم کھا کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، رحم کھا کے ارے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے سے مانگ رہا. نہیں، اب مانگتا کو یہی بنا تیرے سوا کون ہے دینے والا، پھر میں کس سے مانگوں؟ دینے والی صفت تو تیری ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. تو پھر ہم پر رحم کھا کے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا. کئی دعائیں مانگے بعد بھی قبول ہوتی ہیں ہمارے. نہیں، کہیں ایسے کام آئے ہمارے بغیر مانگے، ارے ایسا کیسا ہو گیا بعد میں ایسا ہوتا میں مانگا بھی نہ تھا، اللہ میں کو دے دیا ہوتا. دیکھو کئی معاملات ہوتے ہیں اپنی زندگی میں نہیں ہوتے، کئی ایسے کام ہیں ہمارے جو مانگنے سے پہلے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتا. نہیں، کیوں؟ ہماری ضرورت کو پہچان کے اللہ تعالیٰ ہم مانگنے سے پہلے ہم کو عطا کر دیا. نہیں، تو ایسے کام ہیں. تو یہ رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ کے معنی، تسمیہ کے معنی کیا ہے؟ تسمیہ یعنی ہر کام جو ہوتا ہے اللہ کے نام سے نہیں ہوتا، اللہ کی قوت سے ہوتا. تو جب بھی جو بھی کام کریں، قرآن شریف بھی کھول رہی تو جب خالی ارادہ کر رہے پر قرآن شریف پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بول کے کھول رہی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے بول کے جب قرآن کھول رہی، اس کے بعد میں جب پڑھ رہی تو یہ قوت کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اللہ کی قوت سے پڑھ رہا ہوں، یہ استدار ہونا وہاں پر. میں اللہ کی قوت سے پڑھ رہا ہوں. جب اللہ کی قوت سے پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے والا کون ہے وہاں پہ؟ نہیں، کون پڑھا رہا؟ اللہ ہی پڑھا رہا. نہیں، اللہ ہی پڑھا رہا ہے. اللہ ہی پڑھا رہا ہے. اللہ جب وہاں سے اب وہ دیکھتا ہے تو اللہ بتا میں پڑھ رہا ہوں بولتا اللہ تعالیٰ. نہیں، میں پڑھ رہا ہوں بولتا اللہ تعالیٰ، میں پڑھ رہا ہوں، میرا کلام میں پڑھ رہا ہوں. اس کو کہا کلام ہے نہیں تو گونگا ہے انہیں، اس کو کلام میں دیا، میرے کلام سے پڑھ رہا ہوں. انہیں کہاں پڑھتا؟ کلام تو میں پڑھ رہا ہوں. نہیں، آئینے میں دیکھو پڑھتے پڑھتے آئینے میں جھانکو ایسا کون ہے، کون پڑھا ہے؟ نہ پڑھا اپن پڑھ رہی. نہیں، جیسا ملکیت میں مثال آئی، ملکیت میں سمجھے ہم کہ یہ ہم جو یہاں ٹھہرے یہ میں ہوں، وہ تو میں نے ہوں. نہیں، وہ آئینے میں جو ہے وہ آئینہ ہے، وہ میں نے ہوں. میں میرے کو بتا رہا ہوں آئینہ، نہیں وہ میں نے ہوں. اسی طرح پڑھتے آئینے میں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، وہ آئینے میں جو پڑھا ہوں میں پڑھ رہا ہوں. نہیں، وہ تو میں پڑھ رہا ہوں، میں الگ وہ الگ. نہیں، وہ بھی میں ہوں لیکن میں نے ہوں وہ. نہیں، تو وہ جو آئینے میں پڑھتے وقت میں آئینے پہ سیم دکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر نہیں پڑھے وہ. نہیں، اپن تو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہی لیکن وہاں پہ بھی دکھ رہا انہیں بھی پڑھ رہا بول کے. نہیں، انہیں بھی پڑھا لیکن انہیں پڑھ رہا. ہم غور کرتے انہیں کہاں پڑھا؟ بھائی میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں دکھ رہا انہیں. اللہ بھی ویسی دیکھتا، انہیں کہاں کرا؟ وہ تو میں کر رہا ہوں بولتا اللہ تعالیٰ. ہماری صورت میں اپنے آپ کو دیکھتا انہیں، یار یہ تو میں پڑھ رہا ہوں بولتا، یہ تو میں ہوں بولتا انہیں. نہیں، تو وہ اس طرح ہمارا رہنا ان شاء اللہ سمجھ. تو ایمان اور احتساب سے کہ معنی کیا ہے؟ یہ ہے، یعنی توحید تسمیہ بھی اسی میں آتا ہمارے کو. نہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر یہ ہم یہ رات کو پالیں گے تو انشاءاللہ سے ماشاءاللہ. بات شب قدر کی چل رہی تھی ساتھ میں گزشتہ ہمارا رمضان ختم پہ، کیونکہ ہم کو قرآن شریف بھی سمجھنا ہے. قرآن شریف میں ہم کیا ہے توحید بھی سمجھے پھر تسمیہ بھی سمجھے. نہیں، آج مختصر سمجھے تسمیہ. تو انشاءاللہ سمجھ آنے والے درس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بات دیتا، سمجھ کے پھر اپنے ایمان کی تجدید کریں انشاءاللہ سمجھ جنا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان ہونا اور احتساب ہونا. تو یہ رات کو پاتے ہم. اب ایمان اس نہیں احتساب نہیں ہے، کتنے بھی عمل کرو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب عمل چھوڑنا نہیں، عمل کرنا ہے برابر. اپنے کو جو عمل اللہ تعالیٰ بتا رہا جو اس میں آسانی ہے، اگر نمازوں میں آسانی ہے نمازاں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں آسانی ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جو عبادت کرنا ہے لیکن ایمان بھی ہونا، احتساب بھی ہونا، غور و فکر کرتے رہنا ہے اپنے قلب میں ایمان ہے نہیں ہے، اور اس کا احتساب بھی کرنا. اللہ مالک ہے یہ ایمان ہے، اپن محتاج ہے نہیں ہے یہ دیکھنا احتساب ہے. نہیں، اللہ مختار ہے یہ ایمان ہے، اپنے آپ کو مجبور دیکھتے رہنا، اگر دیکھتے رہے تو یہ احتساب ہے. نہیں، اللہ زندہ ہے تو ہم کیا ہے؟ مردہ ہے. اللہ کو زندہ دیکھنا ایمان ہے، اپنے آپ کو مردہ دیکھنا احتساب ہے. دیکھتے رہنا میں اپنے آپ کو مردہ دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں. نہیں، اللہ خدم ہے یہ ایمان ہے،
اللہ خود سے قائم ہے، یہ ایمان ہے. خود اپنے آپ کو عدم دیکھنا، یہ احتساب ہے. یہ چاروں اعتبارات میں ہم کو، یعنی اللہ کے 4 اعتبارات ہیں، یہ چاروں اعتبارات میں ایمان بھی ہونا، احتساب بھی ہونا ہے. اللہ مالک ہے، ایمان ہے. اپن محتاج ہے، یہ احتساب ہے. اللہ کیا ہے؟ مختار ہے، ایمان ہے. ہم مجبور ہے، یہ احتساب ہے. یہ دیکھتے رہنا، میں اپنے آپ کو مجبور دیکھتے رہنا. اللہ زندہ ہے، میں مردہ ہوں. اللہ زندہ ہے بولنا ایمان ہے. اپنے آپ کو مردہ دیکھنا یہ احتساب ہے. اللہ خدم ہے، خود سے قائم ہے، وہ نہیں، یہ ایمان ہے. اور میں عدم ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہ ہی ہوں، میں نہیں ہوں، یہ احتساب ہے. نہیں تو ایمان اور احتساب، یعنی ایمان احتساب کرتے کرتے سو جاؤ، ختم نہیں. صبح اٹھو، شہری میں اٹھو، ختم. پورے گناہ دھلے پاک ہو کرتے انشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ہونا، یہ ہوتے ہوئے عبادت کرو، یا یہ ہوتے ہوئے سو جاؤ، اللہ اس کی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوٹی دے دیے. ایمان اور احتساب ہونا، ایمان احتساب کے ساتھ اگر اپن سو بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ رہا ہمارے تمام گناہ بخش دیں گے اللہ تعالیٰ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہر دو کے من میں خلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک